زرار احتشام کی طرح ہی اس کے لیے کافی مددگار ثابت ہوا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ وہ احتشام پر بھروسہ کرتا تھا لیکن زرار پر نہیں، اور زرار کو بھی ہاتھ کے کام کا طریقہ پسند نہیں تھا۔ ہاتھ نے دراز سے دوسرے والے سانپ کی طرح بنی انگوٹھی نکالی اور اسے اپنی انگلیوں میں گھمانے لگا۔ اس نے یہ کہیں دیکھی تھی لیکن اپنے ماضی میں، لیکن وہ یاد نہیں کر پا رہا تھا کہ کہا۔ شاید اسے شہباز مرزا سے جلد ہی ملاقات کرنی پڑے۔ احتشام جب گھر پہنچا تو رباط اس کے آفس کے باہر بیٹھا تھا۔ تم یہاں ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ اسے رباط کا مزاج ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ یہ کیا ہے احتشام؟ رباط نے ہاتھ میں تھاما کاغذ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ جب احتشام نے دیکھا تو وہ حرین کی فلائٹ کی معلومات تھی جسے وہ جلدی میں تباہ کرنا بھول گیا تھا۔ یہ تمہارے پاس کیوں ہے احتشام؟ رباط اسے کھوجتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ میں نے تمہاری مدد کے لیے نکالا تھا۔ کیا مطلب میری مدد کے لیے؟ تمہیں نے تو کہا تھا کہ اسے ڈھونڈنے میں مدد کرو۔ احتشام کندھے اچکا کر کہنے لگا۔ میں نے اس کی معلومات نکالی تو بس اس کی فلائٹ ڈیٹیل نکلی۔ شاید وہ اسلام آباد نام بدل کر رہ رہی ہو۔ وہ کتنی آسانی سے اپنے بھائی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جھوٹ بول رہا تھا۔ اس کی بات سے رباط کافی حیران ہوا۔ لیکن حرین ایسا کیوں کرے گی؟ میرے خیال سے وہ اپنے ماں باپ سے دور رہنا چاہتی ہے۔ احتشام کندھے اچکا کر کہنے لگا۔ اس کی بات نے رباط کو مزید پریشان کر دیا۔ نہ جانے اسے کیوں لگنے لگا تھا کہ اس معاملے میں کوئی گڑبڑ ہے، کیونکہ حرین نے تو کبھی اپنی پہچان بدلنے کی بات نہیں کی۔ ہاتھ ناصر کے ذریعے ماریہ کو واپس بھیج چکا تھا۔ حرین پہلے سے کافی خوش لگ رہی تھی۔ وہ دونوں صوفے پہ بیٹھے حرین کی پسندیدہ فلم دیکھ رہے تھے۔ احتشام بتا رہا تھا تم سے شطرنج پہ بھی کافی اچھی ہو رہی ہو۔ تھکے ہونے کے باوجود بھی وہ حرین کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا۔ نہیں، میں ہمیشہ ہار جاتی ہوں، وہ اپنے ہاتھ دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ کوئی بات نہیں، میں بھی تمہاری مدد کروں گا یہ گیم سمجھنے میں۔ مجھے ویسے کچھ خاص پسند نہیں، اس نے ناک سکیڑتے ہوئے کہا۔ ہاتھ نے اس کے پیچھے صوفے پر اپنا ہاتھ ٹکایا ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس کے کچھ بال ہاتھ میں تھامے تھے۔ اس نے انہیں ہلکا سا کھینچا جس سے اس کا سر پیچھے کو جھک گیا۔ میں نے تم سے پوچھا تو نہیں؟ حرین کی دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی۔ وہ اسے اس حالت میں چھوڑ کر خود دوبارہ فلم دیکھنے لگا اور وہ اپنی سانسیں درست کرتی رہی۔ کافی دیر تک جب ہاتھ نے اسے مخاطب نہیں کیا تو وہ بالوں کی اوٹ سے اسے دیکھنے لگی۔ شاید وہ سو رہا تھا۔ حرین مزید اس کی طرف جھکتی اس بات کا یقین کرنے لگی۔ وہ واقعی سو رہا تھا۔ اسے ایسے صفحے پر سوتا دیکھ کر اس کی ہنسی نکلنے لگی۔ وہ پہلی بار اسے سوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ دبے پاؤں اٹھی، میز پر پڑے ریموٹ سے مووی بند کی اور اسی طرح دبے پاؤں چلتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہاں سے اس نے کمبل اور اپنی اسکیچ بک اور اسٹیشنری اٹھائی جو کہ اس کے سامان میں تھی اور واپس لانچ میں آ گئی۔ باقی سامان ایک طرف رکھتے وہ آرام سے اس پر کمبل ڈالنے لگی۔ ہاتھ نے اپنی آنکھیں ایک دم کھولی تھی لیکن وہ اپنے ہی کام میں مگن تھی تو اس نے دوبارہ سے آنکھیں بند کر لی۔ حرین سامنے سنگل صوفے پر ٹانگیں سمیٹ کر بیٹھ گئی اور اسے سوتے ہوئے غور سے دیکھنے لگی۔ وہ اس طرح کتنا پرسکون اور کم خطرناک لگتا تھا۔ اپنی سوچیں اس نے ایک دم جھٹکی تھی اور پھر اس کا پہلے رف سا اسکیچ بنانے لگی۔ وہ بار بار اس کی طرف دیکھتی، اسے یہ اسکیچ اس کی طرح پرفیکٹ بنانا تھا۔ اگلے روز جب وہ جاگا تو وہ وہی صوفے پر الٹا سو رہا تھا۔ وہ پہلے اپنے آفس کے ساتھ بنی جم میں گیا اور روزانہ کی ایکسرسائز اور پریکٹس کے بعد جاگنگ کے لیے نکل گیا۔ واپس آ کر جب فریش ہو کر نکلا تو حرین بھی جاگ چکی تھی۔ وہ غازیبو میں اپنی اسکیچ بک تھامے اس کی اسکیچ کو فنیشنگ ٹچ دے رہی تھی۔ ہاتھ جا کر غازیبو کے دروازے میں کھڑا ہو گیا۔ کیا کر رہی ہو؟ اس کی بات پر وہ ایک دم چونکی اور جلدی سے بک بند کر کے سائڈ پر رکھ دی۔ میں کچھ بھی نہیں۔ ڈارلنگ، تم کبھی مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتی۔ ویسے تمہیں کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے۔ میں ہاتھ جانتا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ اس نے آخر خود اس کے سامان کی تلاشی لی تھی۔ حرین کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہے۔ شرم سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ گلاب ڈرا کر رہی تھی۔ اس نے دوبارہ اپنی سی کوشش کی تھی لیکن ہاتھ کی نظریں دیکھ کر سر جھکا گئی۔ وہ پریشانی سے اپنے ناخن خود کو چبونے لگی۔ حرین، جاؤ اور جا کر اپنے ناخن کاٹو۔ اس نے حرین کی اس حرکت کو بہت برداشت کر لیا تھا۔ وہ تو پہلے ہی فرار کا راستہ تلاش کر رہی تھی۔ سارا سامان اٹھا کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی لیکن وہ بھی ہاتھ تھا۔ پہلی ملاقات کی طرح تھوڑا سا کھسک گیا اور پہلے گہرا سانس لے کر اپنے ہونٹ تر کرنے لگی اور پھر غازیبو کے ساتھ چپک کر گزرنے لگی۔ ہاتھ اپنے آفس میں گیا اور اپنا کام کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد عامرہ اس کے دروازے پر ناشتے کے لیے نوک کر رہی تھی۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ بند کرتا آفس سے نکل گیا۔ حرین جب تک اپنے کمرے میں نہ پہنچی اس کی دھڑکن ویسے ہی تیز رہی۔ اپنی سانسیں درست کرتے ہوئے وہ اپنے ناخن کاٹنے کے بارے میں مکمل طور پر بھول گئی تھی۔ ویسے بھی اسے اپنے لمبے ناخن بہت پسند تھے
اور انہیں ہتھیلیوں میں چبا کر وہ حالات سے ذہنی طور پر فرار حاصل کر لیتی تھی۔ جب وہ ناشتہ کرنے ڈائننگ روم میں آئی تو ہاتھ اپنے لیے گلاس میں جوس ڈال رہا تھا۔ اس نے نظر حورین کے سراپے پر ڈالی، لیکن اس کی نظریں اسی پر ٹھہر گئی۔ وہ ہمیشہ گہرے رنگ پہنتی تھی، گہرے ڈارک گرین، ڈارک پرپل، جو کہ ہاتھ کو تو ہمیشہ کالے ہی لگتے تھے، لیکن آج وہ شاکنگ پنک کلر کے فراک میں ملبوس تھی۔ اس پر وہ رنگ کافی بھا رہا تھا۔ ہاتھ کی نظریں خود پر دیکھ کر وہ کنفیوز ہوتی اپنی جگہ پر آ بیٹھی۔ جب اس نے اپنی نگاہیں تب بھی نہ ہٹائی تو وہ خود کو ناخن چبھونے لگی۔ حورین، ہاتھ نے اس کے نام ایک سرگوشی میں ادا کیا تھا۔ حورین کو لگا جیسے اس کا دل باہر آ جائے گا۔ سانسیں تیز ہونے لگی۔ حورین، اس کے دوبارہ نام ادا کرنے پر حورین نے بہت مشکل سے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ نیل کٹر لے کر آؤ۔ کیا؟ حورین کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے صحیح سنا ہے۔ کیا ایسے وقت میں تعریف نہیں کرنی چاہیے؟ نیل کٹر لے کر آؤ، اب کی اس نے قہر آلودہ آواز میں کہا اور وہ کرسی سے اٹھتی باہر بھاگ گئی۔ وہ اپنے کمرے تک عجیب آوازیں کرتی آئی تھی اور پھر نیل کٹر لے کر واپس آ گئی۔ ہاتھ نے اسے اپنے ساتھ بٹھایا اور ناخن تراشنے کا کہا۔ وہ اسے دیکھ کر اپنے معصوم ناخن تکنے لگی، لیکن ہاتھ کو کیا کہتی؟ اسے تھوڑے تھوڑے سے ناخن تراشتا دیکھ کر وہ پھر سے بولا تھا، تم ٹھیک سے کرو گی یا میں کروں؟ اس بات سے اس نے ایک ڈرامائی سانس کھینچا تھا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو بند کرتی انہیں منہ پر رکھ لیا۔ آنکھوں سے چھوٹے چھوٹے آنسو بھی نکلنے لگے۔ کتنی محبت سے بڑھایا تھا اس نے انہیں، لیکن ایک نظر ہاتھ کو دیکھنے کی ضرورت تھی کہ پھر سے نیل کٹر تھام کر اب کی بات ٹھیک سے تراشنے لگی۔ اسے تو گھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی تھی، اس کا انداز ہی اتنا خوفناک تھا۔ جب اس نے ناخن تراش لیے تو انہیں ٹیشو پیپر پر اکٹھا کر دیا۔ ہاتھ دکھاؤ اپنے، وہ بچوں کی طرح اپنے تراشے ہوئے ناخن دکھانے لگی۔ دوسری طرف سے اس کی بات پر اس نے اپنے ہاتھ پلٹ دیے اور ہتھیلیاں اس کے آگے پھیلا دی۔ اس کی ہتھیلیاں نئے اور پرانے نشانات سے بھری پڑی تھی۔ ہر جگہ آدھے چاند سے نشان بنے تھے۔ جہاں اس نے اب نوچا تھا وہاں سے خون رس رہا تھا۔ ہاتھ نے اپنی پاس پکڑی اینٹی سیپٹک ٹیوب اٹھائی اور کھولنے لگا۔ حورین نے ابھی وہ دیکھی تھی، شاید اس کی غیر موجودگی میں آئی ہو۔ میں تمہیں یہ دوائی لگا رہا ہوں، گھبرانا مت۔ اس کی بات سے حورین خوف محسوس کرنے لگی تھی۔ ہاتھ نے اس کے ہاتھ کو تھامنا چاہا جب حورین نے زور سے آنکھیں بند کر لی۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار امڑ آئے تھے۔ آنکھیں کھولو حورین، میری طرف دیکھو۔ حورین کی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، مجھ پر بھروسہ رکھو۔ ہاتھ نے دھیرے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کے نیچے رکھ دیا۔ حورین نے ایک دم سانس کھینچا تھا، اسے لگا ابھی اس کے ہاتھ جلنے لگیں گے۔ حورین کے ہاتھ کی پشت ہاتھ کی ہتھیلی چھو رہی تھی۔ وہ دوسرے ہاتھ سے اسے دوائی لگانے لگا۔ اس دوائی کی جلن کے علاوہ اس نے کوئی جلن محسوس نہیں کی۔ اس نے بے یقینی سے ہاتھ کو دیکھا۔ وہ کیا کرتا جا رہا تھا اس کے ساتھ؟ اس کی پکڑ میں اتنی نرمی تھی جیسے وہ اس کے مضبوط ہاتھ نہیں بلکہ نرم روئی ہو۔ جیسے ہی اس نے دوائی لگا دی، ہاتھ نے اپنے دونوں ہاتھ فوراً حورین سے دور کر دیے اور پھر اس کا دوسرا ہاتھ تھام لیا۔ اسی نرمی اور تیزی سے اس نے وہاں بھی دوائی لگائی اور اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ حورین آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے تو یاد بھی نہیں تھا کسی کا لمس کیسا محسوس ہوتا ہے۔ کیا وہ ٹھیک ہو رہی تھی؟ اس کے سامنے بیٹھا شخص جس نے اسے پہلے قید کیا اور اب ہر چیز سے آزاد کر رہا تھا، وہ کیسا جادوگر تھا جس کے سحر میں اسے ہی طاقت ملی تھی؟ وہ واقعی کوئی درندہ تھا یا مسیحا؟ اس نے اپنے آنسو بہت مشکل سے روکے تھے۔ اب تو آئندہ ایسے خود کو تکلیف نہیں دے پاؤ گی۔ ہاتھ نے اس کے کٹے ہوئے ناخن دیکھ کر سکون سے کہا اور وہ مزید سر جھکا گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں ماریا پھر سے حاضر تھی۔ ہاتھ نے حورین کو خوش دیکھ کر اسے دوبارہ آنے کا کہا تھا۔ وہ کسی طوفان کی طرح تھی جو ہر طرف تباہی مچا دیتی تھی، اسی لیے ابھی تک اس نے ماریا کو حورین سے دور رکھا تھا۔ وہ انہیں چھوڑ کر خود اپنے باپ شہباز مرزا سے ملنے چلا گیا، جو کہ کبھی کراچی کا بے تاج بادشاہ مانا جاتا تھا۔ آج اس کی ساری طاقت ہاتھ نے ختم کر دی تھی۔ اتنے پیارے نیلز تھے تمہارے، سارے کٹوا دیے ظالم نے، ماریا نے افسوس سے کہا۔ وہ دونوں اس کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ بہت کم لوگ ہی جانتے تھے کہ ماریا کا کوئی وجود بھی ہے۔ ہاتھ نے اسے ہمیشہ سب سے دور رکھا تھا۔ نتیجن وہ کالج نہیں جا پائی، اس کی کوئی دوست نہیں تھی۔ ہاتھ کے علاوہ اس کے قریب کوئی نہیں تھا اور اس نے بھی ہمیشہ ایک فاصلہ رکھا تھا، اس لیے اسے معصوم سی حورین بہت پسند آئی تھی۔ حورین نے بھی بڑے دکھ کے ساتھ اپنی روداد سنائی تھی۔ اچھا سنو حورین، کیا میں تمہارے بالوں کی کٹنگ کر سکتی ہوں؟ بال؟ بھائی ناخن اور بہن بالوں کے پیچھے؟ حورین نے ایک دم اپنے لمبے بالوں کو دونوں ہاتھوں میں سمیٹا تھا۔ نہیں، ارے پلیز نہ، بس تھوڑی سی شیپ دوں گی، بہت اچھے لگیں گے۔ حورین نے سر ہلا ہلا کے اسے انکار کیا۔
پر وہ بھی اپنے بھائی کی بہن تھی۔ حورین کو قابو کر کے چھوڑا۔ اس کے بال کافی گھنے اور لمبے تھے، اسی لیے ماریا نے لیئر کٹنگ شروع کر دی۔ نتیجہ کافی اچھا نکلا تھا۔ حورین کو اس کی امید نہیں تھی۔ اس نے 4 سال بعد کٹنگ کروائی تھی اور وہ پہلے کی طرح چیخی بھی نہیں تھی۔ شہباز اس وقت ناشتہ کر رہا تھا جب اسے اس کے باڈی گارڈ نے ہاتھ کے آنے کی اطلاع دی۔ آخری بار جب وہ اپنے بیٹے سے ملا تھا تو تب وہ ناظر شاہ کو اس کے ناک کے نیچے سے لے گیا تھا۔ کتنا سوچا تھا اس نے کہ ہاتھ اس کی سلطنت کو مزید بڑھائے گا اور وہ دونوں مل کر راج کریں گے، لیکن اس نے اس کے سارے خواب مٹی میں ملا دیے۔ وہ کرسی دھکیلتا اٹھ کھڑا ہوا اور وہ اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ کبھی اس کے نام کی دہشت ہی کافی تھی، لیکن آج اس کا نام صرف ہاتھ اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتا تھا۔ وہ اپنے آفس میں داخل ہوا جہاں ایک طرف شیشے کی دیواروں میں 2 زہریلے سانپ قید تھے۔ اس کے ڈیسک کے کچھ فاصلے پر ایک پول تھا جس میں خاص طور پر پیرانا اور ایل مچھلیاں پالی جاتی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنے بیٹے پر ڈالی جو اس کی کرسی پر بیٹھا تھا اور اپنے دونوں پاؤں اس کے ڈیسک کے اوپر ٹکائے ہوئے تھا۔ اولڈ مین، مجھے مس کیا؟ ہاتھ نے شیطانی مسکراہٹ سے چہرہ سجا کر کہا۔ کیا کوئی اپنے باپ سے اس طرح ملتا ہے؟ ہاتھ، مرزا ہوں میں، کوئی اور نہیں۔ شہباز چلتا ہوا ڈیسک کے دوسری جانب کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہاتھ کے ہاتھ موجود انگوٹھی دیکھ کر وہ پریشان ہوا تھا، لیکن اس نے اپنی پریشانی چہرے پر عیاں نہیں ہونے دی تھی۔ ویسے ہی ہاتھ کی نظروں سے بچنا بہت مشکل تھا۔ اسے پہچانتے ہو اولڈ مین؟ ہاتھ نے وہ انگوٹھی انگلیوں میں گھماتے ہوئے پوچھا۔ اس کی نظر اپنے باپ پر جمی تھی۔ نہیں، کس کی ہے یہ؟ شہباز نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ ہے نہیں تھی، اس انگوٹھی کا مالک اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ میں نے سوچا شاید تم جانتے ہو اس شخص کو۔ نہیں، میں نہیں جانتا، شہباز نے سگار سلگاتے ہوئے کہا۔ نہیں جانتے تو اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ شہباز مرزا نے اپنی گہری نظریں ہاتھ مرزا کی آنکھوں سے ملاتے ہوئے کہا۔ میں نہیں جانتا یہ کس کی ہے۔ ٹھیک ہے، تم کہتے ہو تو یقین کر لیتا ہوں۔ ہاتھ کو اس کے کسی بھی لفظ پر یقین نہیں تھا۔ وہ وہاں سے اٹھتا اس پون نما ایکویریم کے پاس جا کھڑا ہوا۔ ان مچھلیوں نے کب سے انسانی خون نہیں چکھا، شاید ان کو بھی ان کی پسندیدہ خوراک دینے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ دبے لفظوں میں اسے دھمکی دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ ایک بات کا تو یقین اسے ہو گیا تھا کہ اس کا باپ اس شخص سے واقف تھا اور شاید وہ بھی۔ حورین خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ اب وہ پریشان ہو رہی تھی کہ ہاتھ کو برا تو نہیں لگے گا۔ گھبراؤ نہیں، تم جو بھی کر لو میرے بھائی کو اچھا ہی لگے گا۔ اس کی بات پر وہ شرما گئی۔ کیا اس کی سوچ اتنی عیاں ہو رہی تھی؟ نہیں، میں تو بس دیکھ رہی تھی کہ کیسے لگ رہے ہیں۔ ہاں ہاں، دیکھو دیکھو ڈارلنگ۔ اس کے اس طرح ڈارلنگ کہنے پر وہ مزید سٹپٹا گئی۔ ویسے بھی میں یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں ہوں۔ کیا مطلب ہمیشہ کے لیے نہیں ہو؟ مطلب ان کو کوئی مسئلہ ہے میرے بابا کے ساتھ شاید۔ جب وہ حل ہو جائے تو میں چلی جاؤں گی۔ ماریا کو یقین نہیں آ رہا تھا، سب کچھ جانتے ہوئے بھی کیا وہ اس بات پہ یقین رکھتی تھی کہ ہاتھ اسے جانے دے گا؟ تم ادھر آؤ میرے ساتھ۔ ہاتھ نے اس سے اغوا کے متعلق بات کرنے سے منع کیا تھا، لیکن حورین نے اس کا دماغ گھما دیا تھا۔ وہ اسے لے کے واش روم گھس گئی کیونکہ وہاں کیمراز نہیں تھے۔ ماریا نے اپنے سنہری بال اپنے ہاتھ سے پیچھے ہٹاتے ہوئے پوچھا۔ کیا تمہیں نہیں پتہ وہ تمہیں یہاں کیوں لایا ہے؟ نہیں، مجھے نہیں پتہ۔ ماریا کا دل کیا وہ اس کی بیوقوفی پر اس کا چہرہ لال کر دے۔ کیا تم واقعی نہیں جانتی وہ کیا چاہتا ہے؟ نہیں، کیا چاہتا ہے؟ حورین نے اپنے گرے آنکھیں مکمل طور پر کھول کر پوچھا۔ وہ تمہیں چاہتا ہے؟ مجھے؟ ہاں، اور وہ تمہیں یہاں سے کبھی نہیں جانے دے گا۔ لاشعور میں اس کا دل جانتا تھا، لیکن وہ ان جذبات کو سمجھ کر بھی ان سے ناسمجھ تھی، اور اب ماریا بھی اس کے خدشات کی گواہی دے رہی تھی، لیکن وہ اپنے بکھرے وجود کے ساتھ اسے کیا دے سکتی تھی؟ ماریا خود اس کے پہلے اور اب کے فرق کی گواہ تھی۔ جب اس نے پہلی بار اسے دیکھا تھا تو وہ ریسٹورنٹ کی دیوار سے ٹیک لگائے خوفزدہ بیٹھی تھی، اور اب وہ خوف اس کی آنکھوں میں نہیں تھا۔ ماریا، ہاتھ کی آواز پر وہ وہاں سے بھاگی باہر کی طرف۔ حور کہاں ہے؟ اس نے ماریا کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ میرے کمرے میں ہے۔ ہاتھ اس کے کمرے کی طرف بڑھا جب ماریا نے اسے روکا۔ ہاتھ، وہ سمجھتی ہے تم اسے جانے دو گے۔ وہ ایک دم اس کی طرف پلٹا تھا۔ میں نے تمہیں اس بارے میں بات کرنے سے منع کیا تھا۔ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ماریا اس سے ڈرتی قدم پیچھے اٹھانے لگی تھی۔ اسے پتہ ہونا چاہیے تم اس کے بارے میں کیا محسوس کرتے ہو۔ اور میں کیا محسوس کرتا ہوں ماریا؟ ہاتھ نے اسے گردن سے دبوچ کر اس کے پیچھے دیوار سے لگا دیا۔ اس نے حورین کو ابھی تک اس لیے اپنے جذبات سے انجان رکھا تھا کیونکہ وہ اسے خود کے قریب کرنا چاہتا تھا، خود سے دور بھگانا نہیں۔ اس کا ہاتھ ماریا کی نازک گردن پر کھسکتا چلا جا رہا تھا، گھستا چلا جا رہا تھا۔ بولو ماریا، کیا ہے میرے جذبات؟ اسے اتنے غصے میں دیکھ کر وہ کانپنے لگی۔ وہ چاہے اس کی بہن تھی، لیکن کسی کو اتنی اجازت نہیں تھی کہ اس کی زندگی میں دخل انداز ہو۔ ہاتھ، اس نے بمشکل اس کا نام ادا کیا۔ ہاں بولو، میں سن رہا ہوں۔
اس نے غصے سے اس کا گلا دبا دیا۔ ماریا کو لگا وہ اس کی گردن توڑ دے گا۔ اس کی آنکھوں میں پانی آنے لگا، چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ کچھ نہیں پلیز، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ تب جا کر ہاتھ نے اس کی گردن کو آزاد کیا۔ وہ زمین پر گر گئی، دونوں ہاتھوں سے اپنی گردن سے ہلانے لگی اور سانس لینے کی کوشش کرنے لگی۔ ایک دم سانس کھینچنے سے کھانسی آنے لگی۔ ہاتھ اسے وہی گرا چھوڑ کر اپنے آفس چلا گیا اور آمنہ جلدی سے آ کر ماریا کی مدد کرنے لگی اور سوزی پانی لے آئی۔ ہاتھ نے اسے شطرنج کا سیٹ لانے کو کہا تھا اور اب وہ اسے اس کے قوانین دہرانے کا کہہ رہا تھا۔ حرین کے دماغ میں ماریا کی باتیں گونج رہی تھی۔ وہ بار بار اسے بالوں کی اور سے دیکھ رہی تھی۔ حرین، میں نے کچھ پوچھا ہے؟ وہ میں بھول گئی، حرین نے نگاہیں جھکاتے ہوئے کہا جب اس نے ٹھنڈی آہ بھری اور اسے سمجھانا شروع کیا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں شطرنج کھیل رہے تھے اور ہاتھ کی ایک کے بعد ایک پیادہ مر رہا تھا۔ حرین کو تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہ کر رہی ہے۔ یس، حرین ہاتھ کو ہرا کر تالیاں بجانے لگی اور اب وہ کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ ہاتھ نے اسے پہلی بار ایسے ہنستے دیکھا تھا اور وہ اس کے حسن کا مزید دیوانہ ہوتا چلا گیا۔ حرین کتنے عرصے بعد ایسے ہنسی تھی۔ اس نے ہنستے ہوئے ہاتھ کو دیکھا جو مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے ماریا کی بات دوبارہ یاد آئی۔ وہ ہر لحاظ سے بہترین تھا، اسے تو کوئی بھی مل سکتی تھی، پھر وہ مجھ جیسی کو کیوں چاہتا تھا؟ اور کیا یہ سچ بھی تھا یا شاید صرف ماریا کا وہم؟ ماریا کہہ رہی تھی تم مجھے یہاں سے کبھی نہیں جانے دو گے۔ ہاتھ اس کے سامنے سے اٹھ کر ساتھ آ بیٹھا۔ تم پر یہ نیا سٹائل بہت اچھا لگ رہا ہے۔ وہ اس کے کافی قریب بیٹھا تھا۔ حرین اپنی دل کی دھڑکنیں بے قابو ہوتی سن رہی تھی۔ وہ اس کے بالوں کو پکڑتا اپنے ہاتھ کے گرد لپیٹنے لگا۔ ایک دم اس نے حرین کے بالوں سے قابو کیا تھا اور جھٹکے سے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ ڈارلنگ، کیا تم یہاں سے جانا چاہتی ہو؟ اس کی نظروں میں صاف تھا کہ اگر وہ سچ کا سامنا کر سکتی ہے تو جواب دے۔ حرین کا دل مزید تیزی سے دھڑکا تھا۔ وہ یہاں سے نہیں جانا چاہتی تھی، اس کی قید میں وہ آزاد تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی اور لب کپ کپانے لگے۔ وہ استہزائیہ مسکرایا تھا اور پھر ویسے ہی چھوڑ کر اٹھ گیا۔ وہ اس وقت باغیچے میں تھی جب عامرہ نے اس کا موبائل لا کر دیا۔ ہاتھ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی دوست سے بات کر لیں۔ وہ موبائل اسے پکڑا کر پلٹی تھی جب حرین نے اسے مخاطب کیا۔ کیا آپ یہاں نہیں رکیں گی مجھ پر نظر رکھنے کے لیے؟ حرین نے موبائل کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ ہاتھ صاحب کہہ رہے ہیں اب اس کی ضرورت نہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے چلی گئی۔ حرین نے فوراً نشال سے بات کرنے کے لیے کال ملائی۔ دوسری ہی رنگ پر اس کی کال اٹینڈ کر لی گئی۔ کیسی ہو حرین؟ سب ٹھیک تو ہے؟ اس وقت کال کر رہی ہو؟ پہلے تو وہ سمجھ نہیں پائی پر پھر وقت کے فاصلے کو سمجھتے ہوئے افسوس کرنے لگی۔ سوری، وہ مجھے یاد نہیں رہا کہ مالدیپ کا ٹائم یہاں سے الگ ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، تم کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، پر آپ کیسی ہے؟ لاسٹ ٹائم آپ بات مکمل نہیں کر پائی۔ ایشان نے اس کی بات پر ایک نظر سوتے ہوئے نازش شاہ کو دیکھا اور اس کی پیشانی پر آئے بال ہٹانے لگی۔ وہ اس کے لیے کتنی محنت کر رہا تھا، ہر روز اسے اپنی محبت کا یقین دلاتا تھا۔ اس کا ہر عمل اس کا منہ بولتا ثبوت تھا، لیکن وہ بھی کیا کرتی؟ یہ سب آسان تو نہیں تھا۔ کچھ نہیں حرین، میں بس سب پریشان تھی اس لیے کہہ دیا۔ حرین پوچھنا چاہتی تھی لیکن اس نے ہمیشہ اشال کی پرائیویٹ لائف کو پرائیویٹ ہی رہنے دیا تھا۔ تم بتاؤ، وہاں آج کل کافی بارش ہو رہی ہے نا؟ اشال اکثر اسلام آباد کی خبریں چیک کرتی رہتی تھی کیونکہ اس کے علم کے مطابق حرین وہی تھی۔ حرین نے ایک دم آسمان کی طرف دیکھا۔ نہیں تو یہاں تو کوئی بارش نہیں ہوئی۔ ارے لیکن نیوز میں تو… عامرہ کی آواز پر وہ اشال کی بات مکمل نہیں سن پائی۔ اچھا اشال، میں بعد میں بات کروں گی، کھانا پک چکا ہے اور مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ وہ اس سے جلدی جلدی اجازت لیتی فون بند کر کے ڈائننگ روم کی طرف چل دی، پر پھر عامرہ کے کہنے پر کچن میں چلی گئی۔ عجیب لڑکی ہے، بات بھی نہیں سنی۔ اشال فون کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگی۔ ہاتھ کو کوکنگ کرتے دیکھ کر وہ ایک دم چونکی تھی۔ وہ پیشانی پر بل ڈالے کچھ خاص بنانے میں مصروف تھا۔ وہ عامرہ سے نظروں میں سوال کرتی اسٹول پر جا بیٹھی۔ عامرہ بس کندھے اچکا کر رہ گئی، جبکہ سوزی بمشکل اپنی ہنسی پر قابو کر پا رہی تھی۔ اسے اسٹول پر بیٹھا دیکھ کر ہاتھ میں پلیٹ میں ڈش ڈال کر اسے سرو کر دی اور خود بھی ایک پلیٹ تھامے ساتھ والے اسٹول پر آ بیٹھا، جبکہ عامرہ اور سوزی اپنی مدد آپ کے اصول کے تحت کام کرنے لگی۔ کھا کر دیکھو، میں نے تمہارے لیے چلی بنائی ہے۔ حرین نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ جتنا اس شخص نے اس کے لیے کیا تھا کبھی کوئی نہیں کر پایا تھا۔ ٹھیک ہے۔ وہ چمچ اٹھاتی اسے چلی سے بھرتی منہ میں ڈال کر چبانے لگی۔ وہ بہت ہی فضول کوکنگ کرتا تھا، کچھ تو تھا جس میں وہ اچھا نہیں تھا۔ ہاتھ نے اس کے چہرے کے تاثرات کو غور سے دیکھا اور پھر خود بھی ایک نوالا بھرا۔ اوہ نو! پاس پڑے نیپکن سے منہ صاف کرتا ہے اس نے حرین کے سامنے سے پلیٹ کھینچ لی۔ ہم کچھ اور کھا لیتے ہیں، یہ مت کھاؤ۔ اتنی بھی بری نہیں، وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی۔ اتنی نہیں، بہت بری ہے۔
ان کی شکلیں دیکھتے ہی آمرہ اور سوزی نے اسے چیلی کو چکھنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ کیا تمہاری حرین سے بات ہوئی؟ وہ بے قراری سے اشال سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، پر 2 بار ہوئی۔ کیا اس نے میرا ذکر کیا؟ کیا اس نے بتایا وہ کہاں ہے؟ اشال کو اس کے لیے بہت برا لگ رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو ربات، پر میں نہیں جانتی وہ کہاں ہے۔ ربات اپنے بال تھامے کلب کے باہر چکر لگانے لگا۔ پر کچھ تو ہے جو بہت عجیب لگا۔ کیا؟ ربات نے اس سے جاننا چاہا۔ ہو سکتا ہے میں فضول سوچ رہی ہوں، لیکن آج کل اسلام آباد کا موسم اتنا خراب ہے، جبکہ حرین کہہ رہی تھی یہاں کوئی بارش نہیں ہوئی۔ اور دوسری بات، حرین کو تو کوکنگ نہیں آتی، پھر وہ کیوں کہہ رہی تھی کہ کھانا پک گیا ہے؟ اس کی بات سے ربات کے دماغ میں ایک جھماکہ سا ہوا۔ سب کچھ اس کے سامنے تھا، لیکن وہی بیوقوف بنا رہا۔ آخر ہاتھ اسے کبھی بھی اسلام آباد جانے نہیں دیتا۔ اس نے کیسے سوچ لیا کہ وہ اس کا پیچھا چھوڑ دے گا؟ وہ فوراً کار کاٹ کر اپنی گاڑی کی طرف بھاگا تھا۔ ہاتھ حرین سے کچھ بات کرنے اس کے کمرے میں آیا تھا۔ اسے زرار کے ساتھ شہر سے باہر جانا تھا، وہ یہی بتانے وہاں آیا تھا۔ پر حرین اس وقت واش روم میں تھی۔ وہ واپس جانے لگا جب اس کی نظر حرین کی اسکیچ بک پر پڑی۔ وہ جانتا تھا اس نے کچھ نئے اسکیچز بنائے ہیں، اس لیے وہ اس طرف بڑھتا اسکیچ بک دیکھنے لگا۔ اس کی شروعات کے اسکیچز وہ بہت پہلے بھی دیکھ چکا تھا، اس لیے ورق اور پلٹنے لگا۔ وہ ایک دم اپنے اسکیچ پر رکا تھا، اس میں وہ سو رہا تھا۔ حرین نے اس کے نقوش اور روب کو مہارت سے کاغذ پر اتارا تھا، ساتھ میں ایک جانب تاریخ اور اس کا نام بھی لکھا تھا۔ اگلے ورق پر بھی اسی کا اسکیچ تھا، لیکن اس میں وہ کسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس طرح اس کے کئی اسکیچز تھے، لیکن آخری اسکیچ پر وہ ٹھٹکا تھا اور اس اسکیچ کو چھونے لگا۔ اس میں حرین اور وہ دونوں موجود تھے۔ دونوں آنکھیں موندے ایک دوسرے کے بہت قریب تھے، ان کے پیچھے غازیبو بھی بنا ہوا تھا۔ وہ اس ڈرا کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ حرین تبھی باہر نکلی تھی اور اس کے ہاتھ میں اپنی اسکیچ بک دیکھ کر سرخ پڑنے لگی۔ یہ میں نے نہیں بنایا، سر انکار میں ہلاتے ہوئے وہ کہنے لگی۔ ہاتھ آبرو اچکا کر اسے دیکھنے لگا۔ ہاں، میں جانتا ہوں تم نے نہیں بنایا، وہ اس کی طرف بڑھتا ہوا کہنے لگا۔ بالکل نہیں بنایا، بلیو می۔ او یس، آئی بلیوڈ یو۔ وہ اسکیچ بک تھامے اس کی طرف بڑھتا رہا اور اس کے قریب آتا جا رہا تھا، جیسے آج سب حدود ختم کر دینا چاہتا ہو۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے آنکھیں پھیلائے ہوئے کہا۔ دیکھ رہا ہوں کیا اس اسکیچ کو زندہ کر سکتا ہوں۔ حرین نے اپنے خشک لب تر کیے۔ میں ابھی وہ کچھ اور کہتی اس سے پہلے آمرہ اور ایک دم کمرے میں آئی تھی۔ ہاتھ صاحب، وہ آپ کے آفس سے موبائل بجنے کی آواز آ رہی ہے۔ ہاتھ موبائل وہی چھوڑ آیا تھا۔ وہ اسکیچ بک حرین کی طرف بڑھانے لگا، جس پر اس نے فوراً جھپٹ کر اسے پکڑا اور خود چلا گیا۔ ربات جب ہاتھ کے گھر پہنچا تو ناصر نے پہلے اسے اندر داخل نہیں ہونے دیا۔ اسے ربات کے آنے کی کوئی اطلاع نہیں دی گئی تھی، لیکن وہ ہاتھ کے سیکنڈ ان کمانڈ احتشام کا بھائی تھا اور اسے اچھے سے جانتا تھا۔ ربات کسی بھی طرح اس وقت ہاتھ کے گھر جانا چاہتا تھا۔ ناصر کو گھر گارڈ کرتے دیکھ کر اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ ناصر ہاتھ کا فون ملانے لگا، لیکن وہ کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ مجبوراً اس نے کچھ سوچ کر ربات کو اندر جانے دیا۔ ہاتھ آمرہ کے ساتھ سیڑھیاں اترتے حال میں پہنچا ہی تھا جب اندرونی دروازہ ایک دم کھلا اور ربات اندر داخل ہوا۔ حرین، کہا ہو تم؟ میں آ گیا ہوں۔ تمہیں اب کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ آتے ہی اونچی اونچی آواز میں بولنے لگا۔ آخری بات اس نے ہاتھ کو گھورتے ہوئے کہی تھی، جس کے جواب میں وہ سکون سے کھڑا استزادیہ مسکرا اٹھا۔ حرین ابھی اپنی الجھی سانسیں سدھار رہی تھی۔ وہ شرم کے مارے اسکیچ بک اپنے چہرے کے سامنے رکھے کھڑی تھی۔ اسے اب خود پر غصہ آ رہا تھا، آخر اس نے یہ اسکیچ کیوں بنایا؟ اور اگر بنا ہی لیا تھا تو اپنے پاس رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ابھی وہ انہی سوچوں میں غرق تھی جب اسے ربات کی آواز سنائی دی۔ وہ اسے زور زور سے پکار رہا تھا۔ حرین حیرت کے مارے کمرے سے باہر آئی اور پہلی سیڑھی پر کھڑی ہو کر جھک کر نیچے دیکھنے لگی۔ ربات! حرین نے اسے دیکھ کر ایک دم پکارا تھا۔ ربات اور ہاتھ نے ایک ساتھ ہی سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ حرین! ربات کے چہرے پر خوشی اور سکون کے ملے جلے تاثرات تھے، جبکہ ہاتھ کے تاثر دیکھ اس نے خوف سے ایک دم پیچھے قدم اٹھائے۔ اس کی نظریں خود بخود جھک گئی۔ ربات ہاتھ کے پاس سے ہوتا حرین کی طرف بھاگا تھا۔ ہاتھ نے اسے نہیں روکا تھا، لیکن اس کے پیچھے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ حرین، تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ اسے سر سے پاؤں تک دیکھ رہا تھا کہ کہیں ہاتھ نے اسے اپنے ظلم کا نشانہ تو نہیں بنایا۔ میں ٹھیک ہوں ربات۔ حرین، تم نہیں جانتی میں نے تمہیں کتنا ڈھونڈا۔ اگر مجھے ذرا بھی اندازہ ہوتا تو میں تمہیں اس ظالم سے کب کا آزاد کروا چکا ہوتا۔ اس نے دوبارہ ہاتھ کو گھورتے ہوئے کہا، جو کہ سہولت سے گرل سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کے بعد گرل کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہاتھ نے صرف آبرو اچکانے پر اکتفا کیا۔ حرین، تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم ابھی چلو میرے ساتھ۔ آخر وہ حرین تک پہنچ گیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اب کی بار حرین اسے چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پا رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، جس پر حرین ایک دم دور ہوئی۔
ہاتھ نے اس کا ہاتھ راستے میں ہی پکڑ لیا۔ احتیاط سے ربات عالم، کسی کو بھی اتنا حق نہیں دیا میں نے۔ ہاتھ نے اسے جھٹکے سے آزاد کیا تھا۔ مجھے تم سے کوئی غرض نہیں، اور تم کون ہوتے ہو اس کے بارے میں فیصلہ کرنے والے؟ عامرہ اور سوزی حال میں موجود سب دیکھ رہی تھی، جبکہ ناصر بلند ہوتی آواز سن کر وہاں آیا تھا، لیکن ہاتھ کے اشارے سے پھر پلٹ گیا۔ اور حورین، اسے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ اچانک سے کیا ہونے لگا ہے۔ ربات کی حرکت نے ہاتھ کو اشتعال انگیز کر دیا تھا۔ حورین نے ہاتھ کو اتنے غصے میں صرف تب دیکھا تھا جب اس نے ریسٹورنٹ میں ایک لڑکے کی ٹانگیں توڑ دی تھی۔ وہ ربات کے لیے خوفزدہ تھی، وہ بس اسے یہاں سے بھیج دینا چاہتی تھی۔ میں تمہیں تمہاری ٹانگوں پر واپس جانے کا آخری موقع دے رہا ہوں، بہتر ہے چلے جاؤ۔ آخر تم سمجھتے کیا ہو خود کو، جانور کہیں کہ؟ حورین میری ہے اور میں اسے یہاں سے لے کر جاؤں گا، وہ حلق کے بل چلایا تھا۔ وہ ہاتھ کے صبر کو آزما رہا تھا اور ہاتھ میں اس کی ہمیشہ سے کمی رہی تھی۔ ہاتھ نے اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر اسے ربات کے منہ پر مارنا چاہا، جب حورین نے بنا کچھ سوچے سمجھے اس کے بازو کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ ہاتھ اپنے بازو پر اس کا لمس محسوس کر کے ایک دم رکا تھا، اور ربات، وہ تو صرف حورین کے ہاتھ دیکھ رہا تھا جس سے اس نے ہاتھ کو تھام رکھا تھا۔ کچھ بہت زور سے ٹوٹا تھا اس کے اندر۔ وہ اسے چھو رہی تھی، وہ اپنی مرضی سے اسے چھو رہی تھی۔ وہ اسے شکست کھا بیٹھا تھا، اس کے محبوب نے اسے شکستہ ریز کیا تھا۔ حورین روتے ہوئے اسے روک رہی تھی، نہیں پلیز۔ اس نے اپنی پوری قوت سے اس کا بازو تھام رکھا تھا۔ ہاتھ کا غصہ ایک دم ہوا ہوا تھا۔ وہ دوبارہ ربات کی طرف پلٹا تھا، تم آفس میں میرا انتظار کرو اور تم میرے ساتھ چلو۔ ربات نے حورین اور ہاتھ کا دھندلا عکس خود سے دور ہوتے دیکھا تھا۔ وہ بے یقینی کے عالم میں کتنی ہی دیر وہاں کھڑا رہا، اور پھر بھاری قدم اٹھاتے ہاتھ کی آفس کی طرف چل پڑا۔ ہاتھ حورین کو لے کے جیسے ہی اس کے کمرے میں داخل ہوا، اس نے فوراً دروازہ بند کر دیا اور خوفناک ارادے لیے حورین کی طرف بڑھنے لگا۔ حورین اسے ڈرتی قدم پیچھے کی طرف اٹھاتی رہی۔ آخر اس کے پیچھے دیوار نے اس کو مزید دور ہونے سے روک دیا۔ ہاتھ نے اپنے دونوں بازو اس کے گرد کسی قید کی طرح حمائل کر دیے۔ تم نے مجھے کیوں روکا؟ اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی تمہیں اپنا کہنے کی؟ میں اس کی جان لے لیتا۔ نہیں، ایسا نہیں کرو پلیز، وہ روتے ہوئے اس سے التجا کرنے لگی۔ اس نے اپنا غصہ قابو کرنے کے لیے اپنا رخ بدلا، جب اس کی نظر بیڈ پر پڑی اسکیچ بک پر پڑی، اور اس کی آنکھوں میں خوف کی جگہ ایک الگ سی چمک نے لے لی۔ اس نے حورین کے چہرے پر آئی ایک آوارہ لٹ کو تھام لیا اور اسے کھینچ کر قریب کرنے لگا۔ حورین کی سانسیں ایک دم تھم سی گئی۔ جانتی ہو، میری مرضی کے بغیر اس کا یہاں سے زندہ لوٹنا ناممکن ہے۔ حورین اپنی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، وہ کچھ بولے اس سے پہلے ہاتھ نے اسے خاموش کروا دیا۔ اور اگر تم چاہو تو میں اسے کچھ نہیں کہوں گا۔ کیا واقعی؟ بالکل، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اس کی بات پر وہ ایک دم خاموش ہوئی تھی۔ بتاؤ ڈارلنگ، کیا تم میری شرط قبول کرو گی؟ وہ جانتی تھی اس سے سودا بھاری تھا، لیکن سوال ربات کی جان کا تھا۔ ہاں، اس نے شیطان سے سودا کیا تھا، تاریکی سے قیمت تو اسے ادا کرنی تھی۔ تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہوگی، اس نے کتنے سکون سے کہا تھا۔ کیا؟ ہاں، میری یہی شرط ہے، وہ اس کے بالوں کو سہلاتا کہہ رہا تھا۔ وہ اسے پسند کرنے لگی تھی، اس کا دل جانتا تھا، وہ جانتی تھی، لیکن شادی؟ جبکہ اس نے خود کو اس بات پر آمادہ کر لیا تھا کہ شادی اس کی قسمت میں نہیں۔ اگر میں انکار کر دوں تو میں زبردستی کروں گا، وہ مزید جھکتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ اس سے خوفزدہ ہونے لگی تھی۔ جہنم میں جاؤ گے ڈارلنگ، تمہارے ساتھ ایک لمحہ گزارنے کے لیے میں تا حیات جہنم میں جلنے کو تیار ہوں۔ وہ اس پر مزید جھکنے لگا۔ حورین نے اپنے چہرے کا رخ دوسری طرف کر لیا۔ وہ اس کی حرکت پر ایک دم ہنسا تھا۔ ہاتھ اس کے بالوں کو لٹ کر چومتا وہاں سے چلا گیا۔ ربات اس کے آفس میں چکر لگا رہا تھا۔ نہیں، حورین نے صرف اسے بچانے کے لیے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ وہ بس ایک فطری عمل تھا، ورنہ اسے ہاتھ جیسے شخص سے کیا؟ مجھے اسے اس درندے کے ساتھ اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ وہ یہی سوچتا دروازے کی طرف بڑھا تھا، جب دوسری طرف سے کوئی دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا۔ ہاتھ اب پہلے کی طرح غصے میں نہیں لگ رہا تھا۔ حورین کہاں ہے؟ وہ میرے ساتھ جا رہی ہے نا؟ نہیں، تم یہاں سے جا رہے ہو، اور دوبارہ کبھی تمہارے منہ سے حورین کا نام ادا ہوا تو تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ ربات اس سے چاہے جتنا بھی عزیز ہو، لیکن حورین کے معاملے میں اس کی برداشت صفر تھی۔ وہ تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، تم اسے برباد کر دو گے۔ اس کی بات پر وہ طنزیہ مسکرایا تھا۔ افسوس، تم اپنا موقع کھو چکے ربات۔ ربات نے غصے میں آ کر ہاتھ پر حملہ کیا۔ اس کا ہاتھ تک پہنچ پاتا اس سے پہلے ہاتھ نے اس کا مکہ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ ایک جھٹکے سے ہاتھ نے اس کا ہاتھ مروڑ کر توڑ دیا، جبکہ دوسرا ہاتھ اب ربات کی گردن دبوچے تھا۔ ربات تکلیف سے ایک دم کرا اٹھا تھا۔ اس نے ربات کو آفس کے دروازے سے پٹکا
اور پھر ہوا میں بلند کر دیا۔ میں اس سے میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم کبھی نہیں سمجھو گے۔ ربات نے بمشکل یہ لفظ ادا کیے۔ محبت؟ اب تم مجھے سکھاؤ گے محبت کیا ہے؟ ہاتھ پھر سے بگڑا تھا۔ وہ 2 سال سے تمہارے ساتھ تھی، لیکن تم نے کبھی ایک نظر اسے نہیں بخشی۔ میری وجہ سے، مجبوری میں تم نے اسے دوستی کی۔ تم سے اس سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، پاگل کہتے تھے اسے۔ اس کے گلے پر ہاتھ کی پکڑ مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ پچھلے 6 ماہ سے تم اس کے ساتھ تھے، میں نے تمہیں موقع دیا، تمہیں اس کے ساتھ دیکھتے ہوئے بھی سب برداشت کیا، تم نے اپنا موقع گنوا دیا۔ ربات، جبکہ مجھے ایک نظر لگی تھی اس سے محبت ہونے میں، ایک جھلک لگی تھی یہ جاننے میں کہ وہ بہترین ہے، اور تم مجھے سکھاؤ گے کہ محبت کیا ہوتی ہے؟ ہاتھ نے اس کا سر دروازے سے پٹکتے ہوئے اسے زمین پر پھینکا اور پوری طرح کھانس رہا تھا۔